موضوع الدرس في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدائی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اب یہ بات محقق ہے کہ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اتری ہیں. اس کے بعد سورت فاتحہ مکمل سورت اتری ہے. پھر اس کے بعد فترۃ الوحی کا زمانہ ہے کہ وحی آنا رک گئی. پھر جب ابتدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی سورت یا ایھا المدثر قم فانذر وہ سورت نازل فرمائی. اب اس میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات کے نزول سے حضور کی نبوت کا اعلان ہے کہ اب اللہ نے آپ کو نبی منتخب فرما لیا. اور سورۃ المدثر میں اللہ نے جو حکم دیا ہے تو وہاں آپ کی رسالت کا اعلان. کیونکہ یہ قاعدہ ہے یاد رکھو کہ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے. رسول جو ہیں وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں, صاحب کتاب ہوتے ہیں. لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا, وہ پہلے پیغمبر کی کتاب پر بھی عمل کرتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یعنی جو رسول ہوگا لازمی بات ہے وہ نبی بھی ہوگا, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نبی ہو وہ رسول. اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو عدد الانبیاء ہے کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے ہیں اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ کسی حدیث مبارک ہے. اسرائیلی روایات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے. لیکن یہ بات محقق ہے کہ انبیاء کتنے ہیں اللہ عالم, لیکن رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی 313 ہے.
اور ان 313 میں پھر 5 رسول جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل، ان کی شان باقی رسولوں سے زیادہ، اور تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل، اعلی، اجمل اور نبی الانبیاء جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور انبیاء کے لیے بھی آپ نبی ہیں۔ جیسے ہر نبی قیامت میں اپنی امت پہ گواہی دے گا، حضور پاک ہر نبی پر بھی گواہی دیں گے، کیونکہ وہ انبیاء بھی گویا حضور کی امت ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی الانبیاء ہیں کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام فضائل کا، تمام مرتبت کا، تمام عظمتوں کا خاتمہ فرما کے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بنایا کہ آپ کے بعد اب نبوت کا دروازہ ہی بند ہو۔ تو یہ چند مسائل ہیں جو آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ اعداء اسلام جو ہوتے ہیں، اعداء دین جو ہوتے ہیں، وہ بھی ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنی دنیا میں فرق باطلہ ہیں، فرق ضالہ ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، احوا ہوتی ہے، احداث ہوتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ تو وہ ہر بات میں ایک شبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، وہ کہتی ہیں آپ گھبرا کیوں گئے؟ آپ اتنے گھبرائے کہ آپ کا بدن مبارک کانپ رہا تھا، اور بی بی خدیجہ کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالیں، میرے اوپر کپڑا ڈالیں۔ اور بی بی خدیجہ آپ کو تسلیاں دے رہی ہے کہ لا تخف یا رسول اللہ، آپ بالکل نہ گھبرائیں، انک تصل الرحم وتعین فی النوائب، کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ کے نبی کے پاس وحی آئی ہے تو آپ گھبرا کیوں گئے؟ اس لیے یاد رکھو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو کافر بھی ہیں اور گستاخ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی نہیں ہوتی تھی بلکہ کوئی جنات کا اثر تھا۔ جیسے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، اتقوا اللہ یا ناس، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب ان کا اشکال جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کوئی آپ پر جن کا اثر تھا، جیسے جنات بھی اثر کرتے ہیں، اور جب وہ جن چلا جاتا تھا آپ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور اگر وہ آتا تھا آپ گھبرا جاتے تھے۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب وحی آنا رک گیا، وحی آنا بند ہو گیا، تو ابو لہب کی بیوی جو ہے بدبخت، وہ حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی ان شیطان کا ترک کا، وہ شیطان چھوڑ گیا تمہیں، اب نہیں آتا۔
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی پر وہ سورت مبارک اللہ نے اتاری تھی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. میرا مدنی مجھے دن کے اس وقت جب خوب روشن ہوتا ہے اس کی قسم ہے، اور رات جب چھا جاتی ہے اس کی قسم ہے. نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہے. تو اللہ نے جواب دیا. اور دشمن اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو یہ گھبراہٹ جو ہے یہ اللہ کے قرآن پاک کا اور اس وحی کا اثر تھا. وہ سکل الوحی تھی. اللہ کا کلام اترنا، اللہ کا وحی آنا، جبریل علیہ السلام کا آنا اور رسول نوری کا لقاء رسول بشری کے ساتھ ہونا تو لازمی بات ہے کہ پھر اثر تو ہوتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ کوئی جن تھا. دلیل کیا ہے کہ اگر جن ہوتا تو قرآن پڑھتا، اگر وہ جن ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کی باتیں کہتا، اگر وہ جن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی نبوت اور وحی کا اعلان کرتا. صاف بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی تھی. اور چونکہ حضور ایک بات کو نہیں جانتے تھے، ایک بات نہیں ہو جائے تو آدمی لازمی بات ہے کہ گھبرا جاتا ہے. اسی لیے خود قرآن میں موجود وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. میرے محبوب ہم نے آپ پہ وحی بھیجی، اور وحی آنے سے پہلے تو آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کا قرآن کیا ہے. تو اس لیے وہ ایک فطری گھبراہٹ. اور دوسرا اس بات کا بھی اندازہ کریں کہ سب سے پہلی وحی اترنے کے بعد حضور کا اپنی بیوی کے پاس آنا، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی بھی سیدہ خدیجہ ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر ہیں. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سب سے اول ایمان لانے والے حضرت علی ہیں. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سب سے اول اسلام لانے والے حضرت زید ہیں. تو اب 4 حدیثیں ہو گئیں، 4 روایات ہو گئی. اب جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے انہوں نے حدیث کا ہی انکار کر دیا جی کہ یہ 4 حدیثیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اگر ایک صحیح ہے تو پھر 3 غلط ہیں. 4 میں صحیح تو پھر 1 ہوگی، 3 تو غلط ہو گئی. لیکن محدثین کرام نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا کہ 4 حدیثیں صحیح ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید. تو 4 حدیثیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح ہیں.
یہ کام ہوتا ہے علماء کا، محدثین کا، فقہا کا، کہ وہ حدیث کو سمجھتے ہیں اور حدیث کے معنی اور از مفہوم سے بھی کیا اخذ ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر نہ سمجھ آئے تو پھر آدمی اشکال کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو خانوادہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو ملنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ دونوں کٹھے حضرت جعفر صادق کی خدمت میں آئے۔ تو جب ابن ابی لیلہ نے آپ کا تعارف کروایا تو حضرت جعفر صادق جو ہے، جعفر رحمت اللہ علیہ اتنا غضبناک ہو گئے، فرمایا کہ اس کو میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ یہ اپنے قیاس کو میرے نانے کی حدیث میں بھی ترجیح دیتا ہے، حدیث میں عمل نہیں کرتا، قیاس میں عمل کرتا ہے۔ بڑا غصے کا اظہار کیا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آرام سے سنتے رہے۔ جب حضرت نے بات ختم فرما لی تو انہوں نے کہا حضرت اگر قیاس پر عمل ہوتا تو پھر میں تو فتویٰ دیتا کہ اگر تیمم کرنا ہو یا ضرورت ہو مسح کرنے کی تو پاؤں کو نیچے سے مسح کیا جائے، اوپر سے تو نہ کیا جائے، کیونکہ مٹی کو تو نیچے سے لگتا ہے، خرابی تو نیچے سے ہوتی ہے، اوپر سے تو نہیں ہوتی۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ نیچے سے مسح کیا جائے، لیکن میں نے تو قیاس پہ عمل نہیں کیا، میرا تو فتویٰ ہے کہ اوپر سے مسح کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو لڑکی کمزور ہوتی ہے، اس کو 2 حصے ملنے چاہیے تھے، لڑکے کو 1 حصہ ملتا، لیکن میں تو قرآن پہ عمل کرتا ہوں کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، تو میں نے قیاس پہ کہاں عمل کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اگر قیاس پہ عمل ہوتا تو میں کہتا پیشاب سے غسل کرنا چاہیے اور جنابت کی حالت میں وضو کرنا چاہیے۔ حضرت جعفر سن رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت پیشاب تو بالاتفاق نجس ہے نا، سب کے نزدیک پلید ہے، کسی کے نزدیک بھی پاک نہیں ہے، اور وہ اتنی مقدار میں خارج ہوا ہے، اور میاں بیوی ملتے ہیں تو منی کی مقدار بھی تھوڑی ہوتی ہے، اور منی میں تو اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک تو منی پلید ہے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ منی جو ہے وہ پاک ہے، تو منی میں اختلاف ہے کہ پاک ہے یا پلید ہے، لیکن پیشاب کے پلید ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو غسل تو پیشاب کے بعد کرنا چاہیے تھا اگر قیاس ہوتا تو۔ لیکن میں تو یہی حکم دیتا ہوں نا کہ پیشاب کے بعد استنجا ہے اور جنابت کے بعد غسل ہے، تو میں نے قیاس پہ کہاں عمل کیا؟ حضرت ابو حنیفہ نے کیوں مسائل بیان کیے، اب حیران بیٹھے ہیں حضرت جعفر صادق، اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اچھا ہوا کہ میری ملاقات ہو گئی، ورنہ میں تو ہمیشہ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو میرا تو عقیدہ یہ ہے، مسلک یہ ہے، کتابوں میں میرا فیصلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی مل جائے تو یہ تو ضعیف حدیث میں عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہیں، اگر ضعیف حدیث بھی مل جائے تو قیاس کو چھوڑ دو۔ تو ایسی باتیں جو ہیں نا ہو جاتی ہیں، پیدا کر دی جاتی ہیں اور ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہیں۔ دیکھو جی 4 حدیثیں ہیں، تو یہ 4 حدیثیں چاروں صحیح ہیں۔
جیسے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی، حضور میرے بستر سے ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے تو آسمانوں پہ کیسے گئے؟ اب کہنے والی بی بی عائشہ ہے، بی بی عائشہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے نا، صدیقہ بنت صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے بڑے بڑے صحابہ آ کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ بی بی فرماتی عجیب بات ہے کہ آسمانوں پہ حضور گئے ہیں، کیسے آپ تو میرے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بستر سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھے ہیں، صرف نماز تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اور پھر تہجد بھی حضور نے میرے غرفے میں پڑھی ہے، حجرے میں پڑھی ہے، تو آسمانوں پہ کیسے گئے ہیں؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے معراج جسد کے ساتھ انکار کرتی تھی، اور فرماتی تھی روحانی معراج ہے، آپ کے روح مبارک کو سیر کرائیں گے۔ اچھا، جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو لفظ عبد کا اطلاق صرف روح پہ نہیں ہوتا، لفظ عبد کا اطلاق روح مع الجسد پہ ہوتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو عبد کا من ہی روح مع الجسد ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کو روحانی معراج ہوا تھا تو براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو ویسے لطیف چیز ہے۔ تو اب بظاہر ہمیں تعارض ہو گیا۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، سیدنا معاویہ بھی نہیں مانتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور حضور سے قرابت ہے، رشتہ داری ہے، آپ کی بیوی کے بھائی ہیں، اور ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور وہ آدمی ہے جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ حضرت معاویہ بھی فرماتے ہیں کہ روحانی معراج ہے۔ جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، روح مع الجسد کے ساتھ معراج ہے، حضور جاگتے ہوئے، نیند نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھایا گیا، لایا گیا، آگے براق پہ بٹھایا گیا، تو پھر نیند تو نہ ہوئی نا۔ پھر آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، تو یہ روح تو نماز نہیں پڑھتے، روح مع الجسد پہ نماز ہوتی ہے۔ تو اب میرے کہنے کی بات کو سمجھو، اللہ کرے کوئی ایک بات بھی سمجھ آئے تو سمجھو کہ محنت کامیاب ہو گئی۔ اب دشمنوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جناب عجیب بات ہے، ایک حدیث میں ہے روحانی معراج ہوا ہے، ایک حدیث میں ہے جسمانی معراج ہوا ہے، یہ دونوں ہی غلط ہیں جناب، کوئی معراج نہیں ہوا، اوپر جا ہی نہیں سکتے، آگے قرات زمہریر ہیں، قرات ہوائیہ ہیں، قرات ناریہ ہیں، ان سب سے کیسے گزر گئے؟ لیکن محدثین کرام نے، عاشقان رسول نے کہا کہ بھائی دونوں صحابہ سچے ہیں، بی بی عائشہ بھی سچی ہیں، حضرت معاویہ بھی سچے ہیں، عبداللہ بن مسعود ابن عباس بھی سچے ہیں،
کیونکہ صحابہ تو جھوٹے ہو نہیں سکتے، کلہم صدوق عدول۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پہلے غور کرو، حضور کو معراج ہوا مکے میں، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ بی بی عائشہ بیوی بنی مدینے میں، وہ تو اس وقت بیوی ہی نہیں تھی، تو حضور کیسے اس کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے؟ وہ تو مدینے منورہ میں حضور کے گھر آئی ہے۔ حضرت معاویہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے، وہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ معراج آپ کا جسمانی ہے، جو بی بی فرما رہی ہیں وہ کوئی اور مدینے میں معراج ہوا ہوگا اللہ کے نبی کو، وہ روحانی ہوگا۔ بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے۔ یہ معراج جو ہے یہ اب دیکھیں دونوں قول جمع ہو گئے، صحابہ سارے کے سارے سچے ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمن اعتراض کرتے ہیں، لیکن اسی بات کو دیکھو کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے نا کہ اسلام میں عورت کی بات نہیں ہے، اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عظمت بخشی کہ نبوت کی پہلی گواہ بھی عورت ہے۔ نبوت کی رسالت کی گواہ بی بی خدیجہ ہے، یعنی اللہ نے اتنا مقام بخشا۔ اور دوسرا علماء یہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ بیوی کی گواہی جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ ساری دنیا تمہیں پیر مان لے، بیوی نہیں مانے گی، لیکن اگر بیوی مان لے تو پھر تیری پیری پکی ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق بیوی سے کرائی ہے۔ بیوی نے گواہی دی ہے میرا مدنی آپ سچے ہیں، میرا مدنی آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے رکھوالے ہیں، غریبوں کے ماں باپ ملجا ہیں، آپ کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اللہ کی یہ بھی حکمت۔ اچھا پھر اللہ نے کس سے تصدیق کرائی؟ جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے جب سنا تو نے کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دین نصارہ پہ تھے، انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو حکم دیا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یاد رکھو یہاں لفظ ہے باسم ربک الذی خلق، یہاں ربوبیت کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ اس میں ذات ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اقرا بسم اللہ، فرمایا اقرا بسم ربک۔ حالانکہ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے، اور رب جو ہے وہ اس میں صفات ہے، تو اس میں ذات کی عظمت شان جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا یہاں اشارہ تھا، تسلی تھی کہ میرا مدنی تیرے رب کے اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تیری تربیت کی، جس رب نے تجھے سنبھالا ہے، جس رب نے تجھے سنوارا ہے، وہ رب تیرے لیے آج جو حکم دے رہے ہیں اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں، تیری شان اونچی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں الف نہیں لکھا جاتا، لیکن یہاں الف لکھا گیا ہے۔ اقرا بسم ربک، یہاں الف موجود ہے۔ اسی طرح فسبح بسم ربک العظیم، وہاں بھی الف موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف نہیں لکھا جاتا ہے،
علماء نے لکھا مسئلہ یہ ہے کہ کثرت تردد کہ بسم اللہ تو ہر وقت اور بار بار پڑھی جاتی ہے، وہاں الف کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ آیات تو کبھی کبھی پڑھی جاتی ہیں، اس لیے یہاں اللہ نے الف کو بھی ظاہر کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، اور سب سے پہلی جو اللہ نے اپنی صفت کا اظہار کیا وہ تخلیق ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے رزق دیا، اس رب کے نام سے پڑھو گے جس نے آپ کو نے فرمایا نا الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو سب سے بڑی صفت تخلیق ہے کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ الا لہ الخلق والامر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو تخلیق جو ہے نا جی، سب سے پہلی چیز جو ہے تخلیق ہے، تو جب سب چیزوں کے پیدا کرنے والا خدا ہے، خالق اللہ ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ تو نہیں کہ مخلوق اللہ کی ہو اور حکم تم غیروں کا مانو گے، مخلوق تم اللہ کی ہو اور سجدہ تم غیروں کو کرو گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی میں اشارہ کیا گیا کہ اگر آدمی اپنی تخلیق پر غور کر لے نا جی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 60 70 80 ملک اسلامی ملک ہیں جو اسلامی کہلاتے ہیں، اصل میں تو مسلمانوں کے ملک ہیں۔ اسلامی ملک تو صرف سعودی عربیہ ہے جہاں اسلام کا قانون ہے، باقی تو کسی جگہ اسلام کا قانون ہے ہی نہیں، وہ مسلمانوں کے ملک ہیں لیکن اسلامی کہے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ تقریباً یعنی 57 یا 60 ملکوں میں کل تقریباً جو ہے وہ 600 700 یونیورسٹیاں ہیں، یعنی جس امت کو پہلا سبق ہی دیا گیا کہ پڑھو وہ نہیں پڑھتی، اور ایک ٹورنٹو میں 1000 یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح آپ کے ایک ہند میں تقریباً 800 یونیورسٹیاں ہیں۔ تمہارے پاس کل ملکوں میں 700 یونیورسٹی ہے، اور ان میں بھی جو عالمی لیول کی یونیورسٹیاں ہیں ان میں تقریباً کوئی 20-25 ہیں، اور ہماری بدقسمتی دیکھو کہ اس وقت جو سب سے عالمی اور اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ اور جہاں جہاں کسی غیر ملک میں کوئی MPA بنتا ہے یا کوئی عہدہ اس کو ملتا ہے، وہ بھی نام کا مسلمان ہوگا یا اندر سے قادیانی ہوگا یا منکر حدیث ہوگا۔ اور پھر پہلی چیز کیا تھی؟ اقرا، اور دوسری توجہ کیا دی گئی؟ تخلیق۔ اور مسلمانوں نے آج تک تخلیق پر غور ہی نہیں کیا۔ اگر غور کر لو نا جی کہ مجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے تو پھر آدمی تکبر کر سکتا ہے؟ یہ جو اکڑے پھرتے ہیں خان اور وڈیرے اور سردار اور
ایمن نے اور ایم پی اے اور سی ایم اور پی ایم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ غور کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں خود اپنے خطبے میں، وہ فرماتے ہیں عاجب تو مجھے انسان کو جب میں دیکھتا ہوں کہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو اس کو کس بات پر تکبر ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا نطفہ عورت کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے نا، تو آپ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور جب عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، تو تکبر کس بات کا کر رہے ہو؟ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو روزانہ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اپنے پیشاب پہ بول و براز میں بیٹھنا پڑتا ہے، اگر نہ آئے تو حکیم اور ڈاکٹر بلانے پڑتے ہیں، جی پیشاب بند ہو گیا، جلدی کرو بلاؤ، تو جو خود پیشاب پہ بیٹھتا ہو اکڑتا کس بات پہ ہے؟ تو اس لیے حکم ہے کہ وفی انفسکم، اپنے اندر غور کرو، اور جس نے اپنے اندر غور کرنا سیکھ لیا وہ پا گیا۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو تھے نا وہ یہی سبق دیتے تھے کہ ہر کسی سے حسن ظن رکھو، اپنی ذات سے بدظنی رکھو کہ مجھ سے سارے بہتر ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میں سب سے بہتر ہوں، بس اسی میں تو مارا گیا نا، پھر فرعون کس بات میں مارا گیا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی۔ اور اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو کہو الحمدللہ، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، الحمدللہ۔ لیکن تکبر جو ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہر جرم کی سزا میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جو میری صفت کبریائی میں دخل دیتا ہے میں اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ العظمت اداری والکبریاء، اور ادائی کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے غور کرو الذی خلق، وہ ذات جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور پیدا کس چیز سے کیا؟ من علق، ایک گندے خون کے لوتھڑے سے۔ علق اصل میں کہتے ہیں جونک ہوتی ہے نا، یہ جو جونکے لگا کے خون نکالتے ہو، ایک کبھی کبھی علاج ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، پہلے دیہاتوں میں ہوتا تھا، لوگ جونک لگواتے تھے، وہ جونک پکڑ لیتی تھی اور خون چوس چوس کے بھر جاتا تھا خون اس میں، پھر اس کو جان چھوڑانی پڑتی تھی۔ تو وہ جو جونک کی شکل ہوتی ہے نا، اسی طرح نطفہ جا کے علقہ بنتا ہے، اس کے بعد جا کے مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ہیکل بنتا ہے، جیسے یہ ملیں گے نا، دیکھو پہلے ہیکل بنتا ہے، عمود کھڑے کیے جاتے ہیں، پھر اس پہ چھت ڈالی جاتی ہے، پھر اس کی تزئین کی جاتی ہے، تو اسی طرح اس کی ہڈیاں اور جوڑ بنتے ہیں، فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ آج کافروں نے انسان کی پیدائش تخلیق پہ اتنا ریسرچ کیا ہے کہ انہوں نے مرد اور عورت کے جو جراثیم ہیں نا، ان کو بھی گن کے بتا دیا ہے کہ جی اتنی ملین ہوتے ہیں۔ اور آپ بھی یعنی اپنے سیرم کو اگر وہ جہاز سے دوربین سے دیکھیں، آپ کو وہ جراثیم بھاگتے ہوئے نظر آ جائیں گے باقاعدہ، جو مادہ منویہ میں ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی تحقیق کر لی ہے کہ یہ ایکس ہے اور یہ وائی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی تحقیق کر لی ہے کہ اگر ایکس ہے وائی نہیں ہے، وائی ہے ایکس نہیں، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم جناب تعویذ لکھ رہے ہیں بس۔
ہم نے قرآن کو یہی سمجھا ہے کہ جب مردہ مر جائے نا جی مولوی صاحب کو بلاؤ تاکہ ہیلا اسقاط کرے اور قرآن پھیر کے مردے کو چھڑوائے. ماشاءاللہ جس نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا قرآن پھیرنے سے چھوٹ جائے گا. ہم نے قرآن اسی لیے استعمال کیا ہے کہ جب بندہ مر جائے اور کل شریف کر رہے ہوں تو ختم شریف پڑھنے کے لیے مولوی شریف کو بلاؤ. یعنی اللہ نے عقل چھین لیا ہے. چاول ہمارے ہیں، پیسے ہمارے ہیں، ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے. بھائی خیرات کرو، اللہ نے ثواب پہنچانا ہے، مولوی ہو یا نہ ہو. اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں ہے جہاں اس کو مولوی ملتا ہی نہیں، خیرات کرے تو کیا کرے؟ ثواب اللہ نے، تم نے نیت کی، اللہ نے ثواب دے دیا. تو ہم اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، یا آپس میں لڑا رہے ہیں، مولویوں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، نماز پہ لڑا رہے ہیں، جنازے پہ لڑا رہے ہیں، ہاتھ باندھنے پہ لڑا رہے ہیں. ہم اسی کام میں لگے. حالانکہ یہ کوئی لڑنے والے مسئلے نہیں. اگر آدمی صف بڑی ہے، آدمی دور دور کھڑے ہیں، تھوڑی ٹانگیں کھول لو تاکہ صف مل جائے، برابر ہو جائے. اگر رش ہو گیا ہے تو مل جاؤ تاکہ کسی دوسرے بندے کو جگہ مل جائے. یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے تو نہیں تھے. یہ تو حالات کے مطابق میرے مدنی پاک کی رحمت اور حکمت تھی. بھئی ایک آدمی نے ناو پہ ہاتھ باندھ لیے ہیں، الحمدللہ، سینے پہ باندھ لیے ہیں، الحمدللہ، ناو کے نیچے باندھ لیے ہیں، الحمدللہ. کیونکہ انسان کا بھی فرق ہے. ایک آدمی کا پیٹ یہاں ہے، وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ یہ تو رحمت تھی، یہ جھگڑے تو نہیں تھے. اللہ ہمیں ہدایت دے. جھگڑا تو اس سے کرنا چاہیے تھا جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا. لیکن ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور دشمن نے، یاد رکھو کہ ایک ٹھنڈے دل سے کبھی غور کیا کرو، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کبھی راکٹ اور جہاز بنائے تھے. ہاں جی، نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. اچھا، نصرانیوں نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ راکٹ اور جناب یہ اس کے بعد جہاز اور ہوائی جہاز اور بمبر اور یہ بم اور یہ ایٹم بم اور یہ چیزیں بنائی تھی. یہ کب بنائی؟ جب حضور پہ قرآن آیا، قرآن نے اشارے کیے، دشمن نے اسی سے علم حاصل کر لیا اور ہم ختم پڑھنے پہ بیٹھے رہے. علم میرے مدنی نے دیا ہے. اس میں جب ذکر آیا کہ ہاتھیوں پر اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکر برسوائے، پتھر برسوائے، اور وہ پتھر اوپر گرتا تھا، سوار سے ہاتھی سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، وہ ایٹم تک پہنچ گیا. کہ جی وہ ذرہ کیا ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے نا. اور ہم ماشاءاللہ ابھی تک حلوے شریف پہ لڑ رہے ہیں، اور 11ویں شریف اور 12ویں شریف. ہمارا مذہب کتنا ماشاءاللہ مزیدار ہے کہ 11ویں والے دن دودھ تقسیم کرو، 12ویں والے دن جلوس نکال لو، 27 رجب کو حلوہ شریف تقسیم کرو، شب برات میں کوئی مٹھائیاں شٹھائیاں تقسیم کرو، 10 محرم کو کپڑے سیاہ پہن کے چارپائیاں الٹی کر دو، اور 10 تاریخ کو جلوس نکال کے نکل پڑو، بس دین ہو گیا. اسی لیے نبی پاک آئے تھے، یہی سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ دین ہے، ڈرامہ ہے. حلوہ کھانا مولوی کو یاد رہا، لیکن بلال کا پتھر کھانا یاد نہیں رہا. حضور کو حلوہ بڑا پسند تھا، حضور کو جہاد بھی بڑا پسند تھا، دندان مبارک بھی شہید کرائے، رخسار مبارک بھی شہید ہوا ہے. تو وہ تو حدیث کبھی آپ کو یاد نہیں آتی. اور دوسری طرف جو ہماری برادری تھی، انہوں نے کہا بابا ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارا مرشد راضی ہوگا، کسی کی طاقت ہے، پھونک ماریں گے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں گے.
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 1965 میں جب بم برستے تھے تو کہتے ہیں پیر جو تھے نا لاہور کے قبروں سے نکل کے بم پکڑ لیتے تھے، 71 میں ناراض ہو گئے، کہتے تھے جی سبز لباس والی فوجیں نظر آتی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اسی میں تباہ ہو جائیں گے، خدا جانے خدا کو کیا جواب دیں گے جب اللہ پوچھیں گے کہ میں نے قرآن بھیجا تھا کہ ان ھذہ القرآن ھدی، ہدایت ہے، موعظہ ہے، شفا ہے، تذکرہ ہے، تم نے کیا نصیحت حاصل کی؟ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اولیاء کا تو ذکر ہے نا، اور اولیاء کون ہوتے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ عرس والے نہیں، یہ عرس تم کر رہے ہو، اولیاء نے نہیں کہا تمہیں عرس کرو۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ دنیا کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دو عبد القادر جیلانی نے، حضرت اجمیری نے، حضرت علی حجویری نے، ان بزرگوں نے کہا ہو کہ ہماری قبروں پہ عرس کرو، میلے لگاؤ اور قوال بلاؤ اور طوائفیں بلا کے گانے گاؤ۔ خدا کا خوف کرو، یہ تو تم نے بدعت جاری کی ہے، ان بزرگوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ پہلے لوگ جو تھے حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اگر تم نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسری شادی کے لیے شریعت میں پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے نفس کو دیکھو کہ کیا تم دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو، کر سکتے ہو اجازت ہے، نہیں کر سکتے ہو نہیں ہے۔ میں برف خانے میں کام کرتا ہوں تو برف جو ہے وہ بازار میں بھی جاتی ہے، شراب خانوں میں بھی جاتی ہے، جہاں مرضی ہے جاتی رہے، تم اپنے وقت کی مزدوری لے رہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس طرح تو پھر جناب پانی شریف جو ہے وہ شراب میں بھی ڈالا جاتا ہے، پانی پینا بھی چھوڑ دو۔ سوڈا شریف جو ہے وہ شراب میں بھی ڈالا جاتا ہے، سوڈا پینا بھی چھوڑ دو۔ یہ کیا خام خواہ اپنے عقل لڑاتے رہتے ہو؟ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے پیچھے کوئی فرض کی نیت کر لے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن یہاں کے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے نزدیک جائز ہے، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہی نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے، امام تو ہو کمزور سنت والا، مقتدی قوی ہو فرض والا، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اقتداء نہ کرے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے، تو کوئی جھگڑا نہیں، پڑھ لیا تو الحمدللہ، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سا لڑائی کا مسئلہ ہے بھائی؟ تراویح میں حافظ کے پیچھے تراویح پڑھیں، اگر مجبوری ہے تو پھر قرآن کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صورتیں یاد ہیں انہی کو پڑھتے رہو بار بار۔ قرآن رکھو گے اٹھاؤ گے، رکھو گے اٹھاؤ گے، کھولو گے بند کرو گے تو عمل کثیر ہو جائے گا۔ انشورنس وغیرہ جو ہے ایک ہے مجبوری کہ گورنمنٹ کا آرڈر ہو، وہ تو پھر مجبور ہے، ورنہ نہیں کرانی چاہیے کیونکہ اس میں جوا بھی ہے سود بھی ہے۔ داڑھی واجب ہے، اور جو آدمی بار بار منڈائے یا کٹوائے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کے فاسق ہو جاتا ہے۔
بعض لوگوں کے ہاتھ میں جوتیاں ہیں، طواف کرتے ہیں، بعض لوگ جوتی پکڑ کے چلے جاتے ہیں صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے۔ افضل یہ ہے کہ نہ کرو، لیکن اگر ہو تو مجبوری ہے کہ کہیں تلاش ہی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا حرم ہے، گم ہو جاتی ہے چیز، تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو، ورنہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتی کسی جگہ رکھو اور ادب کے ساتھ حاضری دو۔ اگر ہو تو آدمی کافر نہیں ہو جاتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ گستاخی کی وجہ سے لا رہا ہے یا مجبوری کی وجہ سے لا رہا ہے۔ جس کی داڑھی نہ ہو اس کے سلام کا جواب نہ دے، نہیں کیوں کافر تو نہیں ہے وہ، بالکل جواب دے، بہرحال گناہگار ہیں۔ جو امام اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو شرعی پردہ نہیں کراتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے۔ جو اپنے گھر میں شریعت نافذ نہیں کرتا ہے وہ امام بننے کا کیسے حق رکھتا ہے؟ امام بننے کے لیے حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو اللہ کے قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، اور امام اس کو بناؤ جو قرآن کا قاری ہو۔ اچھا اگر یہ دونوں عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں، اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، جو عمر میں بڑا ہو اس کو بناؤ تاکہ اس کا احترام قائم ہو مقتدی کے دل میں۔ حضرت عمر کی مونچھیں بڑی نہیں تھیں، کیسے کہا ہے آپ کو مونچھیں بڑی؟ یعنی وہ حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے، او فلوہا و قسط الشوارب۔ عجیب بات ہے، جس نے سنت پہ جان دے دی، جس نے سنت پہ لی اپنی سارا مال قربان کر دیا، وہ سنت پہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اصل بات سمجھو کہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے نا یہ مونچھ ہے، اگر ادھر سے لمبی ہو تو کوئی حرج نہیں، بات کو سمجھا کر، یعنی پوری یوں لمبی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مونچھ یہی ہے ہونٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو تم نے مڈا ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اگر ادھر سے ہے تو یہ داڑھی میں شامل ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور نماز کھڑی ہوتی ہے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی اگر لیٹنے میں نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر ویسے لیٹا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے پھر تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ہمیں کیا پتا ہے کہ واقعی اس کو نیند آ گئی تھی؟ بہرحال نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد میں یا مکے میں یا مدینے پاک میں نمازی کے آگے نہ گزریں، گزرنا پڑے مجبور ہو کے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، استلام کیا، لیکن 7ویں چکر کے بعد استلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی صدقہ نہیں۔ کسی آدمی کی منفی سوچ ہے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اسی لیے ہے نا کہ مومن کے بارے میں بہتر گمان رکھو، منفی گمان نہ رکھو۔ میں نے عمرے کے دوران میں ٹوپی پہن کے طواف کیا، اگر سارے عمرے میں پہنی رکھی دم پڑ گئی۔ کچھ لوگ جو ہے زمزم سے احرام دھوتے ہیں کفن کے لیے، یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں، نہ حکم ہے نہ حدیث ہے اور نہ صحابہ کا عمل ہے۔ بخشش ہوگی ایمان سے۔ اگر بندہ کافر ہو، کعبے کے غلاف میں لپیٹ کے بھی دفن دے دو تو جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی کا کفن جو ہے وہ قمیص تھی محمد الرسول اللہ کی، لیکن جہنم میں گیا۔
میرا بھائی آپ کے اگر بال چھوٹے ہیں اس طرح پھروائیں، بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے، ہیں چھوٹے تو کیا کسر کرواؤ گے، پھر اس طرح پھرواؤ۔ مجھے 2 دن سے بخار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، مولوی مکی کیا کرے گا؟ میں تو یہی بتا سکتا ہوں کہ زمزم پیو، زمزم ڈالو، اللہ رحمت کریں گے۔ اگر احرام عمرے میں طواف کے دوران میں کعبۃ اللہ کی طرف سینہ ہو جائے 2 قدم ہٹ کے پیچھے پھر طواف شروع کرو، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، نظر نیچے ہو اور سینہ نہ پھرے اور پشت بھی نہ ہو۔ البتہ جب حجر اسود میں آؤ تو پھر سامنے ہو کے سینہ کر کے استلام کر سکتے ہو۔ جو زندہ ہے ان کے لیے دعا کرو، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ اس دور میں عاقبت اور آخرت سنبھالنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، دین والوں کی صحبت اختیار کریں، دینی جماعتوں سے تعلق رکھیں، درس قرآن میں بیٹھا کریں، درس حدیث میں بیٹھا کریں، خود بخود عاقبت سنور جائے گی۔ جو آدمی زندہ بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، معذور بھی نہیں، اس کے لیے کوئی دوسرا عمرہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح طواف بھی نہیں۔ اگر کسی نے عمرہ یا حج بدل کیا ہے تو اللہ اس کو بھی پورا ثواب دیتے ہیں، کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ ایک عمرہ یا ایک طواف سب کے لیے نہیں ہوتا، ایک کے لیے ہوتا ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے، طواف زیادہ کریں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مثلا مسجد عائشہ سے آپ عمرہ کرتے ہیں یا جعرانہ سے عمرہ کرتے ہیں، اس میں آپ کے 3 گھنٹے لگتے ہیں، وہ 3 گھنٹے طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ کہتے جی کہ حضور کا پہلا نکاح جو ہے وہ عیسائی مذہب پہ ہو گیا، اس وقت اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ جناب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب خدیجہ سے نکاح ہوا رضی اللہ عنہ، حضور کی عمر 25 سال ہے، ابھی تو کوئی نبوت ہی نہیں ملی، قرآن ہی نہیں آیا، تم پہلے نافذ کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر پہلے دین عیسیٰ پہ عمل کیا جائے تو کوئی منع نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نے 28 جون کو عمرہ کیا، جمعہ کو کیا، پھر تو جتنے کیے ٹھیک ہے۔ اصل عمرہ وہ ہے جو تم نے قطر سے آتے ہوئے کیا ہے، باقی کوئی بدعت نہیں۔ جو چیز قرآن حدیث میں ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ جیسے طواف ثابت ہے، اب حضور پاک نے تو 10 طواف نہیں کیے ایک دن میں، اگر کوئی 10 طواف کرے تو بدعت تو نہیں کہیں گے ہم۔ بدعت وہ ہے جو قرآن حدیث میں ثابت ہی نہ ہو۔ حرم شریف میں آنے کے بعد ہم نے عمرہ کیا، لیکن رمل کرنا یاد نہیں رہا، کوئی حرج نہیں، وہ مستحب ہے، ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا۔ اگر گاڑی قسطوں میں لی جائے جائز ہے۔ طواف کے درمیان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، طواف مکمل کرنے کے بعد حتیم میں نماز پڑھیں تو بالکل پڑھیں۔ غیر مسلم کو سلام یہ نہیں کر سکتے ہو السلام علیکم والسلام علی من اتبع الہدی، جیسے حضور بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، ہی لکھتے تھے کہ اس پر سلامتی ہو جو اللہ کی ہدایت پہ چلنے والا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا
ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کا فیصلہ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم